السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، یہ انوکھی بات نہیں ہے، لیکن برقہ کو جناب محمد سے اس قدر پیار ہے کہ دیکھنے والوں کو رشک ہوتا ہے۔ سیدہ آمنہ اس سے بےحد خوش ہیں۔ وہ سارا دن جناب محمد کو بہلاتی ہیں، کھلانے پلانے، نہلانا دھلانے اور کپڑے پہنانے میں بےحد خوشی محسوس کرتی ہیں۔ سیدہ آمنہ کو سردار عبداللہ کے صدمے نے نڈال کر دیا ہے، اس لیے ہر وقت مغموم رہتی ہیں۔ وہ جناب محمد کے معصوم اداؤں کو دیکھتی ہیں، اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے، لیکن مرحوم شوہر کی یاد کا لاوا لہریں لینے لگتا ہے اور بے چین سی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ انہیں زندگی بے کیف محسوس ہوتی ہے۔ وہ گھنٹوں ٹکٹکی باندھے دور خلاؤں میں دیکھا کرتی ہیں۔ برقہ کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ بہلانے کی کوشش کرتی ہیں مگر ناکام رہتی ہیں۔ شوہر کی جدائی کے زخم اس قدر گہرے ہو گئے ہیں کہ ان سے اٹھنے والی ٹیسوں نے سیدہ آمنہ کو سردار عبداللہ کی خاک گور کا مرہم حاصل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ اپنی کنیز برقہ اور اپنا نور نظر جناب محمد کے ساتھ 2 اونٹوں کو لے کر سیرپ کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں اور وہاں پہنچ کر جناب عبدالمطلب کے ننیال بنو نجار کی یہاں دارالناوغہ میں ٹھہرتی ہیں۔ مرحوم شوہر کی قبر کو دیکھ کر زخم مندمل ہونے کی بجائے گھاؤ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ فراق کی آگ سلگ اٹھتی ہے اور سیدہ آمنہ اندر ہی اندر گلنے لگتی ہیں۔ ان کی زبان خاموش اور آنکھیں خشک ہیں، لیکن دل روتا ہے۔ دارالناوغہ میں ان کا قیام 1 ماہ تک رہتا ہے۔ وہ ہر وقت سردار عبداللہ کی قبر کو دیکھا کرتی ہیں، تصور میں ان سے محو کلام رہتی ہیں۔ میزبان انہیں یوں گمسم دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شاید سیدہ آمنہ پر آصف کا اثر ہے۔ وہ ٹونا ٹوٹ کے اور جھاڑ پھونک کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں، لیکن برقہ کہتی ہیں ان کی یہ حالت کسی آصف یا بیماری کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ چھوٹے سردار کی موت کی وجہ سے ہے۔ عورتیں یہ سن کر متعجب ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں کہتی ہیں، با وفا بی بی۔ جناب محمد اس وقت تک حارث کو ابو کہا کرتے تھے۔ مرحوم سردار عبداللہ کی قبر دیکھ کر بے چین ہو گئے ہیں۔ انہیں اپنے ابو کو دیکھنے اور ان سے باتیں کرنے کی آرزو بے قرار کر دیتی ہے۔ کاش میرے ابو زندہ ہوتے، میں ان کو دیکھتا، ان سے باتیں کرتا، وہ مجھے آغوش میں لیتے، کندھوں پر سوار کر لیتے۔ جناب محمد کے دل سے بھوک سی اٹھتی ہے۔ وہ اپنی مغموم ماں کی روندی ہوئی آواز سنتے ہیں تو دل بھر آتا ہے۔ والدہ کا اداس چہرہ ان کے جذبات میں تلاطم پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کبھی برقہ کو دیکھتے ہیں جو انہیں محبت سے تھپتھپاتی ہیں اور دلاسا دیتی ہیں، کبھی ماں کو یوں پکارتے ہیں، امی آپ کو کیا ہوا ہے، آپ روتی کیوں ہیں؟ اور کبھی سردار عبداللہ کی قبر کی طرف اداس نگاہوں سے ٹکٹکی باندھے دیکھتے ہیں۔ برقہ انہیں اس اداس ماحول سے دور لے جاتی ہیں۔ بنو نجار کی ایک لڑکی انیسہ جو آپ کی ہم عمر ہے، آپ کے ساتھ کھیلا کرتی ہے۔ سامنے قلعے پر ایک سفید پرندہ آ کر بیٹھا کرتا ہے جسے بچے پتھر مار مار کر اڑاتے رہتے ہیں۔ آپ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے بنو نجار کی باولی میں تیرنا بھی سیکھ لیا ہے اور اس سے خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ کبھی سنگریزے جمع کر کے مینار بناتے ہیں، کبھی دوڑتے ہیں، کبھی ٹیلوں اور جھاڑیوں اور کھجوروں کے درختوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ ان سے ہم جولی آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، لیکن جناب محمد کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ کو لڑنا جھگڑنا پسند ہی نہیں ہے، اسی لیے سب آپ کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ 1 ماہ کے قیام کے بعد سیدہ آمنہ مکے کو واپس روانہ ہو جاتی ہیں۔ دل تو نہیں چاہتا کہ سردار عبداللہ سے دور چلی جائیں، لیکن بہرحال اپنے گھر کو واپس آنا ہی پڑتا ہے۔ سردار عبداللہ کی جدائی نے دماغ اور دل کو پارا پارا کر دیا ہے۔ یوں تو آپ بیمار رہنے لگی ہیں، لیکن غم دل کا اظہار نہیں کرتی اور خاموشی سے صدمے سہتے ہوئے جب مقام ابو پر پہنچتی ہیں تو نزا کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ سردار عبداللہ بھی پردیس میں ہی فوت ہوئے تھے۔ سیدہ آمنہ کا آخری وقت بھی پردیس میں آ گیا ہے۔ برقہ حیران ہے۔ جناب محمد اپنی والدہ کے قریب بیٹھے ہیں۔ ماں کی نگاہیں لاڈلے بیٹے کی بلائیں لے رہی ہیں۔ میرا نور نظر پردیس میں بے یاد و مددگار رہ جائے گا، جناب آمنہ انتہائی نہیب آواز میں کہتی ہیں۔ انہیں کراتے ہوئے دیکھ کر جناب محمد بے چین ہو گئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں۔ ماں کا سینہ شک ہو رہا ہے۔ برقہ کی آنکھوں میں اشک جاری ہیں۔
رہ گزر میں 3 معصوم جانیں سخت کرب کے عالم میں ہیں، کوئی مونوسو غم خوار نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیدہ آمنہ کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، برقع کی چیخیں جناب محمد کو رلا دیتی ہیں۔ وہ میری امی، ہائے میری امی کہہ کر سیدہ آمنہ کے جذب روح سے لپٹ جاتے ہیں۔ ننھی سی جان رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، باپ کو دیکھا تک نہ تھا، ماں کا سہارا بھی جاتا رہا ہے۔ برقع آمنہ کے لال کو سینے سے لگائے ہوئے ہچکیاں لے رہی ہیں، کبھی ان کی پیشانی کو چومتی ہیں، کبھی روتی اور چلاتی ہیں۔ اسی قرب و اذیت کے عالم میں بستی والوں کی مدد سے جناب آمنہ کو دفن کر دیا جاتا ہے اور بڑی ہمت اور جان و فشانی سے جناب محمد کو لیے ہوئے مکہ پہنچتی ہیں۔ جناب عبد المطلب اپنے یتیم پوتے کو بے اختیار سینے سے لگا لیتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ سردار عبداللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ سیدہ آمنہ کے انتقال نے سردار عبد المطلب کو مضمحل کر دیا ہے اور بہت ہی بے چین سے رہنے لگے ہیں۔ If you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel for latest update. Hit the bell icon.